السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز، اور میرے ساتھ فہد حسین موجود ہے. لیکن آج ہم ریڈ زون کی بات بالکل نہیں کریں گے، اور میں خوش ہوں اس بات پہ کہ تھوڑی ہلکی باتیں کریں گے، لیکن وہ اتنی بھی ہلکی نہیں ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ فہد حسین کے ساتھ آپ پروگرام کر رہے ہوں اور تھوڑا سا کہ کچھ ایسا ہو جائے جس پہ ہم سب مسکرا سکیں. میرے ساتھ بہت ہمارے زبردست کولیگز موجود ہیں، ہم سب انہیں جانتے ہیں، اور ایک موقع ہے کہ ان سے ایسے موضوعات پہ بات کر سکیں جو کہ ہم نارملی نہیں کر سکتے. اور ان کولیگز کا فائدہ یہ ہے کہ ان سے ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اور خبر بھی نکلوا سکتے ہیں. خبر بھی نکل آئے گی کچھ نہ کچھ. اور ہمیں اجمل جامی صاحب جوائن کر رہے ہیں. ہی از اے سینئر جرنلسٹ، بریلینٹ رائٹر، اے ویری گڈ فرینڈ، اور ہمارے ساتھ پروگرام بھی یہاں کرتے ہیں. ہمارے کولیگ ہیں، ڈائریکٹ لائن پروگرام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ہم پروموشن بھی کر دینا کہ یہ ویکینڈز پہ کرتے ہیں اور 8:02 پہ کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسی لائن دیکھنا نہ بھولیے گا، کٹ نہیں سکتی. ایک ایسی لائن ہے جو کٹے گی نہیں، ہے نا جامی؟ اللہ کرے. اور فاروق ورائج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا نام لے کے کہ ہمارے پاس ورائج فیملی سے، ورائج کمیونٹی سے ایک اور بریلینٹ جرنلسٹ ہے، تو ایک اچھا اضافہ ہے. بہت شکریہ. ہمارے کولیگ ہیں اور اپنا پروگرام کرتے ہیں، ویکینڈ پہ کر رہے ہیں، 7 بجے کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ پروموٹ کرتا جا رہا ہوں. بالکل، بہت بالکل اس کی اشد ضرورت ہے ہمیں. اور فیصل ورائج صاحب از اے سوشل میڈیا اسٹار، جرنلسٹ کم سوشل میڈیا اسٹار. بڑا اچھا لگا کہ آپ ہمیں جوائن کریں. دیکھو سنو جانو کے نام سے ان کا جو اوریجنل سکسیس سٹوری ہے پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کی، اس کے بانی ہیں فیصل ورائج، اور ہمارا بڑا لمبا رشتہ ہے، بڑا ہم نے ساتھ کام کیا ہے. اچھا. اور بڑا وی آر ویری پراؤڈ آف ہم جو انہوں نے اچیومنٹس اپنی کی ہیں ماشاءاللہ. بالکل. اور بالکل. اور نصر اللہ ملک صاحب پہلے سے ہی مسکرا رہے ہیں اپنے تعارف سے پہلے، تو آئی ایم شیور کوئی اچھی ریزن ہوگی آپ سے پوچھے کہ نصر اللہ ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہی از اے سینئر جرنلسٹ اور اینکر ہیں. بڑا لمبا ان کا تجربہ ہے ٹیلی ویژن میں، اخباروں میں، اور نیو ٹی وی کو ہیڈ کرتے ہیں، پورا چینل چلا رہے ہیں. سو ہر فن مولا ہیں جرنلزم کے. اور ان کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے فہد صاحب کہ یہ سٹینڈ لیتے ہیں ایشوز پہ، ہے نا ملک صاحب؟ تو یہ کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ زیادتی ہو جائے گی کہ ہم جو خواتین کی جو پریزنس ہے وہ عید کا شو یا کوئی بھی شو مکمل نہیں ہوتا. ماریہ میمن صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور مشہور و معروف اینکر ARY ٹیلی ویژن پہ اپنا شو کرتی ہیں. اور ہماری اگلی مہمان امبر شمسی صاحبہ، ویری پولائٹ، بریلینٹ جرنلسٹ. امبر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے. ٹیلی ویژن میں انہوں نے نام کمایا، ڈیجیٹل میں، پرنٹ میں، اب ایکیڈیمکس میں نیو بریڈ آف جرنلسٹ کو ٹرین کر رہی ہیں. بڑی اشد ضرورت ہے ٹریننگ کی، تو شی از رننگ وچ از پروبیبلی the بیسٹ ریٹڈ، بیسٹ پرسیوڈ پلیس. اور اس میں امبر کے آنے سے بہت فرق پڑا ہے. اور یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اگر ایک ورکنگ جرنلسٹ اتنے اچھے ایکسپیرینس کے ساتھ پڑھائے، تو یہ مجھے لگتا ہے اس سے زبردست کنٹریبیوشن تو ہو نہیں سکتی آنے والی جنریشنز کے لیے. تو بڑی خوشی ہے جی آپ سب یہاں پہ موجود ہیں. عید کا دن ہے، اور عید کے دن ویسے تو ہلکی پھلکی باتیں ہوتی ہیں، اور نارملی روایتی سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آج کیا کھایا اور سوئیاں کھائیں، اور بٹ میرے خیال میں ہم تو نہیں چاہیں گے ہم روایتی طرف جائیں. تو آپ تمام ساتھیوں کی جو ہے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم ذرا تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں انٹو میڈیا افیئرس، کہ کیا معاملہ ہے، کدھر کھڑے ہیں، میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور کیوں ہو رہا ہے. تو میں اور بطول بیٹھ کے پلان کر رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں. تو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا سیریس ٹاپک ہے، لیکن سیریس نہیں بھی ہے، کیونکہ پتہ نہیں جرنلسٹ کو لوگ اب کتنا سیریسلی لے رہے ہیں، تو تھوڑا سا وہ نان سیریسنیس بھی آ جاتی ہے. بٹ میرے ذہن میں جو پہلی چیز تھی جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، پھر اس میں میں اور بطول اپنا انپٹ بھی دیں گے، وہ یہ کہ یہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، میں امبر میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ملک صاحب کی طرف آؤں گا. یہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، جس میں میں ابھی سوشل میڈیا کو نہیں ڈال رہا، تو امبر پچھلے 10 سال میں ہماری مین اسٹریم میڈیا کی کریڈیبلٹی نے بہت زیادہ ڈیمیج سسٹین کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا اوپینین ہے آپ کا؟ نہیں، بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، اور کافی سنجیدہ ویسے موضوع ہے. میں تو اس کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہوں فار عید پرہیپس، بٹ I would agree with you فہد. I think 2014 سے جو ہم نے کریڈیبلٹی اور ڈیمیج جو دیکھا ہے وہ کئی طریقے سے ہے، اور وہ کس طریقے سے ہے. 2014 میں جب پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ہوا، تو اس وقت آپ کو میڈیا میں ویری کلیئر ڈیوائڈ یور لائن یا تفریق نظر آئی، پوزیشنز لی گئی.
اور اس کی وجہ سے ایک اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ خاص چینل ہے، یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، یا یہ خاص چینل ہے یہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہے، یہ چینل یا میڈیا ادارہ ہے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس کے ساتھ ہے. اور جو ہم نے دیکھا کہ جہاں ضرورت تھی خاص طور پہ صحافتی اقدار کے لیے سٹینڈ لینے کی، موقف جو آپ نے اپنانا تھا، ایک اتحاد ظاہر کرنے کی، وہ موقع بھی گنوا دیا گیا. بلکہ ہم نے دیکھا کہ جب حامد میر پر مثال کے طور پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا، میڈیا چینلز نے ان کے خلاف یا ان کے اگینسٹ بھی ظاہر ہے سٹوریز بھی ہوئی، کامنٹری بھی ہوئی. اور اگین جہاں میرے خیال میں کہ وہ جو ایک سٹینڈ نہیں لیا گیا وہ ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے، جہاں اب بھی اگر ہم آج کی بات کریں، اس کو ٹریس کریں، کہ جہاں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کو یا تو اٹھایا جا رہا ہے یا ان کے لیے ایک یونائٹڈ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، وہ نہیں نظر آ رہی، اس لیے کیونکہ اس وقت وہ ایک ہم نے میں کہوں گی کہ ایک بیج بو دیا گیا تھا. سو آئی تھنک ایک تو یہ فیکٹر ہے. پھر اس کے بعد ڈیمیج سسٹین کیا ہے ہم نے بیسکلی، مطلب آپ کا باٹم لائن یہ ہے کہ جی ساکھ ہماری جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں، سیریسلی بالکل بالکل ساتھ متاثر ہوئی ہے، وہ بتدریج اس میں آپ کو کمی بھی دیکھنے کو آتی ہے. اگر آپ عام لوگوں سے بات کریں، اور یہ اس میں کچھ سٹڈیز بھی میں کہوں گی کہ جو ایکیڈیمکس آپ نے کہا تھا کہ میں اکیڈیمیا میں ہوں، اور کچھ ایکیڈیمکس نے سٹڈیز بھی کی تھی کس طریقے سے کہ پھر جو عام لوگ ہیں جو میڈیا کی طرف معلومات جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا اعتماد نہیں ہے میڈیا داروں میں، اور وہ ابہام کا شکار بھی رہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم یہ چینل دیکھیں گے تو ہمیں پھر دوسرا چینل بھی دیکھنا پڑے گا. ایک یونیفائڈ سورس میرے خیال میں کہ آپ کے پاس انفارمیشن تو نہیں ہے، وہ تو پرائیویٹائز ہونے کی وجہ سے بدل بھی گیا ہے. میں ذرا باقی لوگوں کو بھی انوالو کر لوں کوئکلی ڈسکشن میں. امبر، حبیب اکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حبیب صاحب ویلکم. پاکستان کے مایہ ناز صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، سنو ٹی وی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، اپنا زبردست پروگرام کرتے ہیں اور دھواں دھار تجزیہ بھی دیتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کی طرف بھی آتے ہیں. ملک صاحب کوئکلی، میں پھر اس کے بعد ماری کی طرف جاتا ہوں. کتنا ڈیمیج ہوا ہے ہماری کریڈیبلٹی کو، یا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو امبر بات کر رہی تھی، حامد میر صاحب پر اٹیک کے بعد آپ کا میڈیا کھلم کھلا ڈیوائیڈ ہو گیا. اس وقت ان کے مخالف چینلز نے ان کے چینلز کے خلاف ایک پوری کمپین کی. اگرچہ اس سے پہلے میڈیا میں ڈویژن موجود تھی، لیکن اس کے بعد کھل کر میڈیا ہاؤسز ایک دوسرے سے لڑ پڑے، اور پھر یہ سوچ بن گئی کہ یہ ایک بڑا چینل ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. پھر ایک اور چینل آیا، اس کو ختم کرنے کے لیے باقی چینل سے اکٹھے ہو گئے. تو یہ میڈیا کی ڈویژن تو پہلے موجود تھی، لیکن 2010-11 کے بعد کا جو سیاسی منظر ہے پاکستان کا، اس نے آپ کی پوری میڈیا انڈسٹری کو انڈیویجلی بھی ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا. آپ کے رپورٹرز تقسیم ہو گئے، آپ کے ایڈیٹرز تقسیم ہو گئے، آپ کے کالمسٹ تقسیم ہو گئے، اور جو پولیٹیکل ورکرز تھے اس سٹائل میں آپ کی صحافت کا آغاز ہو گیا. آج میڈیا کے کریڈیبلٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں ٹی وی چینل لگا کے یہ فلاں پارٹی کا ترجمان بیٹھا ہے، اور پھر میڈیا کے اندر جو انڈکشن ہوئی جس طریقے سے، جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو جرنلسٹ تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے چلے گئے، پریزنٹر آ گئے، اس کے بعد کوئی کسی کی جو ہے وہ پرچی کی بنیاد پر ٹی وی انڈسٹری میں انٹر ہوا. کچھ لوگوں کو اس طریقے سے سپورٹ کیا گیا جو آج بہرحال اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ تو ہمیں تانے دیا کرتے تھے، باقی لوگوں کو تانے دیا کرتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ آپ اس ملک کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ غدار ہیں، آپ اس ملک کے اداروں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. آج وہ دوسری طرف کے لوگوں کو غدار قرار دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ کہانی وہی 10 سال پہلے شروع ہوئی ہے. کہانی میں سمجھتا ہوں جو ہے 10-11 سال پہلے پیک پہ چلے گی، لیکن اس سے 2-3 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک جملہ کہنے کی، یہ کہانی اس دن پیک پہ گئی جس دن آپ کی ریاستی اداروں نے طے کیا کہ 2 سیاسی جماعتوں کو تھرو میڈیا اتنا گندا کرنا ہے، اتنا ختم کرنا ہے، اتنا کارنر کرنا ہے، اور ایک تیسری پارٹی کو لے کے ہم نے اپنی پارٹی کنگ پارٹی بنانی ہے. وہاں سے شروع ہوئی، وہاں سے یہ پیک پہ چلے گئی، اور وہ ڈویژن اتنی خطرناک ہو گئی کہ اس کی بنیاد پہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ہمارے صحافی ایک دوسرے کے خلاف پروگرام کرنے تھے. بالکل. اور اس میں ماریا دیکھیں، اس میں obviously آپ کو بھی اب ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، and you remember vividly کہ جب حالات ایسے نہیں تھے یا یعنی قدراً کم تھے. اچھا اس کے بعد اور اگین مطلب پچھلے ہم جو 10 سال کی بات کر رہے ہیں اس میں میں نام لے دیتا ہوں، مطلب یہی پچھلے کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اگر آپ نے ادھر کی بات دیکھنی ہے تو جیو ٹی وی دیکھ لیں، اگر دوسری طرف کی بات سننی ہے تو آپ ماریا کا چینل ARY دیکھ لیں، دونوں طرف آپ کو جو ہے لیفٹ اور رائٹ مل جائے. یہی بات ہے نا. اور
ماریا اس سے گیون دا فیکٹ کہ آپ پہلے جیو میں بھی کام کر چکی ہیں، پھر آپ ایئر ویم میں کام کر چکی ہیں، تو یہ جو ایک ایکسٹریم ڈویژن آیا ہے اس سے نقصان ہوا ہے ہمیں یا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اچھا، اس کے دو حصوں میں جواب دوں گی. ایک تو ہمیں میڈیا کے اوور آل لینڈسکیپ کو گلوبل میڈیا کے کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے. خالی پاکستان نہیں، دنیا بھر میں جو اس وقت مین سٹریم جس کو سیٹ اونڈ میڈیا کہیں یا اینٹیٹیز اونڈ میڈیا کہیں، جس کا ایک ایڈورٹائزنگ ماڈل ہے، جس کی اور جو بزنس ماڈل کچھ 10-15 سال سے وسائل جن کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں چند مالدار لوگوں کا یا طاقتور لوگوں کا، اس میڈیا کے نیریٹو کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ تو پوری دنیا میں چیلنج ہو رہا ہے. اگر آپ اس وقت اسرائیل غزہ جو کانفلکٹ کہیں، جینوسائیڈ کہیں، اب تو الفاظ کے چوائس کی بھی اوپر بھی پکڑ ہوتی ہے، تو اس میں ہم دیکھیں کہ سارا مین سٹریم میڈیا کا جو نیریٹو ہے وہ تو پلٹا دیا ہے سوشل میڈیا نے وہاں پر بھی، تو اس کی لیجیٹمیسی بھی جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے. پڑوسی ملک میں دیکھ لیجئے، مودی فینومینا کے آنے کے بعد سے وہاں پہ تو کوئی چینل بچا ہی نہیں. بڑے بڑے صحافی اپنے پلیٹ فارمز لانچ کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. وہ تو گودی میڈیا ایک بڑی پاپولر ٹرم وہاں پر کرافٹ ہو چکی ہے. سو پاکستان کے اندر بھی جدھر اس وقت ہم کھڑے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جو بزنس ماڈل ہے اس ایسپیکٹ سے اس کو دیکھا جانا چاہیے، اور ایک ظاہر سی بات ہے جو یہاں پہ ریاستی پالیسیز ہے اس کانٹیکس میں بھی دیکھنا ہوگا. سو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اسی ویو کے تحت اس وقت ایک ارریلیونس کی طرف جا رہا ہے، ایک لیجیٹمیسی کرائسس کی طرف جا رہا ہے، جہاں پوری دنیا کا میڈیا اس کو فیس کر رہا ہے. پاکستان کے اگر ہم کانٹیکس میں بات اگر بالکل اسپیسیفکلی کریں تو اس کے اندر جو پاکستان کا میڈیا چلانے والوں کا بزنس ماڈل ہے، جو ان کی دور اندیش کوئی پالیسی اگر ہے یا نہیں ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے، اس میں واضح پرابلم ہے. اور جو یہاں تک ہم پہنچے ہیں ایک دوسرے سے سپیس چھین کے اپنی سپیس بڑھانے کی، کہ شاید ہماری سپیس بڑھ جائے گی، کسی اور کی سپیس چھین لو، اس کے نتیجے میں سب کی سپیس چلی گئی. اب اتنی ناعاقبت اندیشی ہے کہ اگر ہم سمجھتے تھے کہ ایک میڈیا ہاؤس دوسرے کی قدوں پہ چڑھ کے وہ اونچا ہو جائے گا، پھر دوسرا اس کو پٹخ دے گا اور واپس وہ اس کے اوپر چڑھ کے اونچا ہو جائے گا. اب یہ کہ سب لیٹے ہوئے بالکل اس وقت مشکلات کا شکار ہے. تو یہ فورسی نہیں کر سکے، یہ دیکھ نہیں سکے. اور اگین میڈیا از پارٹ آف دا سوسائٹی. یو ہیو سچ اے پولرائزڈ سوسائٹی. یہ بہت اہم آپ نے بات کی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جو اس کو مزید ڈگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا ہے کہ ریاستی پریشر ہے اور پھر یہ کہ جرنلسٹ کی جو اپنی غلطی ہیں، لیکن مجھے بینگ اے جرنلسٹ لگتا ہے ملک صاحب، I am sure you will agree with me اور جامی بھی اور اکرم صاحب بھی، کہ ہمیں پہلے خود احتسابی کی ضرورت ہے. ہم جا تو رہے ہیں 10 سال پہلے 15 سال پہلے، لیکن ہمیں جتنے بھی پریشرز تھے وہ پریشرز ہم نے لیے تو ہم پہ پریشرز آئے. ہم نے کسی کی آفر قبول کی تو ہمیں آفرز مزید کی گئی. شہر کے لوگ اگر ظالم ہیں تو ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے نا. دیکھیں جتنی اگر آپ ایڈیٹوریل بورڈز دیکھ لیں تمام چینلز کے کراس دا بورڈ، اس میں بہت ہی ایک جنرلائز بات کر رہی ہوں، کتنے صحافیوں کو، کتنے رپورٹرز کو خبریں باؤنس ہونے پہ کوئی پینلٹی ہوئی ہے؟ کیا وہ آفر ہوئے ہیں؟ کیا ان پہ کوئی آپ نے ان پہ کوئی جرمانہ لگایا ہے؟ کیا کسی سے معافی منگوائی ہے؟ ہوتی ہیں معافیاں، لیکن ان کیسز میں ہوتی ہیں جو ملک سے باہر ہو جائیں کیسز. ملک کے اندر آپ مجھے بتائیے باؤنس خبروں کے اوپر ہم سب کے نیوز رومز کے اندر باؤنس خبروں کا جو ایک امپیکٹ، نیگیٹو امپیکٹ ہوتا تھا، وہ میرے خیال بڑا کم ہوتا جا رہا ہے. پاس صاحب میں ایک جملہ عرض کر دوں، پیمرا سے جرمانے ہوتے ہیں، کوئی ٹی وی چینل وہ جرمانہ پے کرنے کو تیار نہیں. ہم اسٹے آرڈرز لیتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی کسی خبر پہ کارروائی ہوتی ہے. میڈیا خود ایک اب اس حد تک ایک مافیا بن چکا ہے جس کی ہم بات کریں نا نیوز کی. نیوز مینجمنٹ میں پورے پاکستان کے چینل اٹھا کے دیکھ لیجیے، نیوز کنٹرولر آپ کے نیوز انچارج کون ہے، جس کو جرنلزم کا ABC نہیں پتا، آپ کو نیوز کا ہیڈ بن کے بیٹھے ہوئے. بالکل اس پہ یہ میڈیا. اور آخری جملہ آپ سے کہوں میں، جو ہم کہتے ہیں نا میڈیا ڈیوائیڈ ہے. ایک ٹی وی چینل اس پاکستان میں لانچ کیا جا رہا تھا، مجھے ٹی وی چینل کے مالکان ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، 5-6 جو بڑے چینل کے مالکان ہیں، انہوں نے باقاعدہ روک کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ نیا چینل ہم آنے دیں گے؟ ہم اس کو لائسنس نہیں لینے دیں گے. وہ ویل نون کہانی ہے، وہ بڑا اس کے پیچھے بڑا کچھ ہے. اس میں ذرا بات کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. بالکل ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید، اور ہمارے بڑے زبردست جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. حبیب اکرم صاحب، اب دیکھیں یہ تو ہمیں لگ رہا ہے، یہ یعنی ماریا نے اور امبر نے بھی بات کی اور ملک صاحب بھی یہی بات کریں کہ جی ڈیمیج تو ہوا ہے، لیکن یہ جو 10 سال کی جو پولرائزیشن ہے، اس میں جہاں پہ اداروں کا یا پروفیشن کا ڈیمیج ہوا ہے، وہاں پہ پولرائزیشن کی وجہ سے صحافیوں کے کریئرز بن گئے.
یعنی ایکسٹریم پوزیشن لے کر آپ کو لوگوں نے ریوارڈ کیا ہے. اگر آپ ڈیجیٹل پہ جا رہے ہیں تو آپ کو تبھی ڈالر ملتے ہیں جب آپ ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں. اگر آپ اپنا شو کر رہے ہیں اور اگر آپ ایکسٹریم پولرائزیشن کر رہے ہیں تو آپ کو ویو ریوارڈ کر رہا ہے. تو ادارہ ڈیمیج ہو رہا ہے لیکن لوگوں کے کریئر جو ہیں وہ ماشاءاللہ گرو کر رہے ہیں. یہ کیا تضاد ہے؟ فہد، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم تاریخ کی کسی نئی ایجاد پہ بحث کر رہے ہیں. مجھے یہ اس لیے یاد آیا کہ جب پہلی بار جارج اسٹیونسن کے انجن کے پیچھے بوگیاں لگا کے ٹرین بنائی گئی تو اس وقت کئی شہروں کی میونسپلٹی میں بحث یہ تھی کہ جہاں جہاں سے یہ پٹڑی گزرے گی وہاں انجن کی بھاپ، گرمی اور آواز سے گھوڑیاں بچے جننا چھوڑ دیں گی، مرغیاں انڈے نہیں دیا کریں گی، حتیٰ کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور آبادیاں تلف کرنا پڑیں گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. ریلوے انجن بھی چلا، گھوڑیاں بچے بھی جنتی رہیں، مرغیاں انڈے بھی دیتی رہیں اور اسی طرح خواتین کا معاملہ بھی چلتا رہا، بچے بھی پیدا ہوتے رہے. اسی طرح جب اخبار آیا تھا تو اخبار کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی بحث تھی. آپ 1857 کی جنگ آزادی میں مولوی محمد باقر شہید رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا محمد حسین آزاد کے والد گرامی تھے، وہ ایک اخبار نکالا کرتے تھے. اس اخبار کے اوپر اس وقت کی انگریزی بحث اٹھا کے دیکھ لیں. اس اخبار نے کیا کیا؟ اس نے سوسائٹی کو پولرائز کیا. اس اخبار نے کیا کیا؟ اس اخبار نے تاج برطانیہ کے خلاف جذبات کو فروغ دیا. اس اخبار نے کیا کیا؟ اس اخبار نے ملکہ برطانیہ اور تاج برطانیہ کے خلاف یعنی ایشو نہیں ہے، مطلب آپ کا نقطہ مزاحمت کو تیز کیا. ایشو نہیں ہے. یہ نوحہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ میں کچھ اور بھی آگے آ جاتا. اخبار آیا، اخبار کے بعد یہ فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے. جب اخبار آیا اور پھر ٹی وی آیا تو ٹی وی میں باقاعدہ طور پر پریس کلبز کو اپنے دستور میں تبدیلی کرنا پڑی اور بعض نے اب تک نہیں کی کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ٹی وی کا کارکن بھی صحافی ہو سکتا. جی بالکل ٹھیک. اس کا پہلا شکار جو تھا یہ خاکسار تھا جس کی پریس کلب کی ممبرشپ معطل ہوگی. اچھا، اس کے بعد آج یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. ہم ڈیجیٹل میڈیا سے کیوں اتنے ڈر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو ابھی ڈیجیٹل پہ نہیں آ رہا، میں تو صرف بات کر رہا ہوں کہ جو مین اسٹریم وہ ڈیجیٹل میں آتا ہوں. مین اسٹریم میڈیا کو نقصان 10 سال میں ہماری کریڈیبلٹی کھوئی. مین اسٹریم سے مراد ہے ظاہر بات ہے ٹیلی ویژن، نیوز پیپر جو باقاعدہ ادارے ہیں، مین اسٹریم جرنلزم، اس کو نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے یہ نقطہ ہے مین. دیکھیے ہم وہ نقصان تو سمپل سی بات ہے فہد، مارکیٹ ہے نا یہ، جہاں پہ نیوز کی بھی ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ ویوز کی بھی ایک مارکیٹ ہے. بھائی جب آپ مارکیٹ کے ساتھ ہمارا کام کیوں نازک ہے؟ جرنلزم کو ہم دوسرے پیشے سے کیوں الگ کرتے ہیں؟ اسی لیے الگ کرتے ہیں کہ ہم خبر گھڑ نہیں سکتے. ہم اپنے تجزیے پہ تو کوئی سائیڈ لے سکتے ہیں، خبر نہیں گھڑ سکتے. یہی ایک جرنلسٹ کی پہچان ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر یہ جو پولرائزیشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے نقصان نہیں ہے. جس طرح اخبار کو ٹی وی کے آنے سے نقصان ہوا، اسی طرح جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے آنے سے پرانے جو میڈیا کے لوگ ہیں انہیں نقصان ہوگا. جامی بتائیں پھر میں ذرا فیصل وڑائچ کی طرف میں ٹانگیں بنانے کا کارخانہ لگا لوں تو وہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. حبیب صاحب اصل میں ریل اور ٹانگے سے باہر ہی نکلنا چاہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ امبر کوئی کامنٹ کہنا چاہوں گی ویری کوئکلی. دیکھیے ہم نقصان کس کو کہتے ہیں؟ لیٹس ڈیفائن دیٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کی بات نہیں ہو رہی، کیا اس قسم کی انویسٹیگیٹو جرنلزم ہو رہی ہے جو 12 سال پہلے ہو رہی تھی؟ کیا آپ کو ہر قسم کے ویوز یا اوپینینز آپ کو میسر ہوتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ جو پہلے ہوتے تھے؟ نہیں ہو رہے. کیا جو ترجیحات ہیں وہ سیاست اور کس کو کتنا زہر دیا اور کس کو کون سے خط میں کتنا اینتھریکس ملا ہے کس جج کو، یہ خبر آپ کی ترجیح ہوتی ہے؟ یا اور جو پبلک انٹرسٹ کی جرنلزم ہے وہ آپ کو ملتی ہے نہیں ہے؟ اور اگر میرے حساب سوالوں کا جواب ہے کہ نہیں آپ کو مل رہی، تو نقصان تو ہوا ہے. ظاہر ہے audiences بدل گئی ہیں and we can discuss that later. But we also have to realize کہ جو mainstream media ہر دور کی جو پرائورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، وہ مختلف ہوتی ہیں. امبر اکیڈمک سے پوائنٹ آف ویو سے یا ٹیکنیکلی سے سمجھا جائے تو وہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، اپیلنگ لگتی ہے. تاریخ میں جا سکتی ہوں اجمل، میں بھی تاریخ میں جا سکتی ہوں کہ جب امریکی جنگ ہوئی تھی، سول وار ہوئی تھی، تو اس وقت انڈیپینڈنٹ جرنلزم
क्योंकि टेलीग्राफ आया था, टेक्नोलॉजी बदल गई थी, तो इंडिपेंडेंट और या इम्पार्शियल जर्नलिज्म आ गई थी. उससे पहले सनसनी से भरी पोलराइज्ड सहाफत होती थी. लेकिन लेट्स मूव ऑन बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड. मैं आपसे कतन मैं जामी का पॉइंट ले लें. डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि जो एवोल्यूशन ऑफ मीडियम है ना जी, वो जब भी होता है तो उसके साथ हमें चलते हुए वक्त लगता है अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने में. ठीक, उसमें वक्त लगता है. जैसे जो हबीब साहब जिस बैकग्राउंड का जिक्र कर रहे थे, ये सहाफत तो तब भी उतनी ही पोलराइज थी, तब भी लेफ्ट और राइट की सहाफत होती थी जो आप ताजे बताने की बात कर रहे हैं. वेरी ट्रू. पाकिस्तान बनने के बाद किस किस्म की सहाफत होती थी? जानवर की नुमाइंदगी करते थे. अमर एक सेकंड, मैं आपकी तरफ आता हूं. ये जो पोलराइजेशन का लफ्ज है, ये इतना तकलीफ की चीज है. अमर एक सेकंड, आई जस्ट कम बैक. मैं सादा करता हूँ, सादा करता हूँ. जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के अल हिलाग में जो इदारे छपते थे ना, वो अगर आप आसान उर्दू में छापें और लोगों को पढ़ाएं, लोगों के कानों से धुएं निकल आए. फर्क यह है कि आप एक सोशल मीडिया यूजर जो है, वो एक सोशल मीडिया आम बंदे की जो उसकी सारिफ है, उसकी सेंस को समझते हुए अगर बहुत आम फहम अंदाज में अपना तज्जिया किसी को पसंद हो या ना पसंद हो वो बयान कर रहा है, उसके वो हमें एक इमीडिएट सेट लग रहा है, चाहे वो पोलराइजेशन के नाम पे लग रहा है, लेकिन चाहे वो हमें किसी हम फौरन कूद गए डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का मवाजना कर रहे हैं. मैं तो अभी कह रहा हूं कि डिजिटल मीडिया पे हम आते हैं, लेकिन जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना रोल अदा किया है पिछले 10 साल में, उससे उसको नुकसान हुआ है. यानी 8 से 10 साल पहले जब आप जाते थे लोगों के सामने तो लोग कहते थे यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आपके थीसिस में कंटेंट है, बिल्कुल नुकसान हुआ है. वजह उसकी दो है बुनियादी. एक ये है कि मुझे बताएं मेरे मुल्क में पिछले 15 साल में जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म थी उसकी बेस क्या थी? क्या खबर दी जाती थी या खबर लाई जाती थी? और जो खबर लेके आने वाले होते थे उनके लिए हमने आज भी कमीशन बनाया हुआ, पता कर रहे हैं उनके साथ क्या बीती. ये चेंज आया है किस तरीके से इंफॉर्मेशन आई थी. अच्छा फैसल बड़ैच, आपने मेन स्ट्रीम टेलीविजन में काम किया, लेकिन आपने मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज रूम से निकलकर और डिजिटल में एक नया एक्सपेरिमेंट किया उस वक्त जब किसी कोई आइडिया नहीं था कि डिजिटल किधर जाएगा. उसके नतीजे में नाउ दैट यू लुक बैक, तो आपको लगता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पर देखो सुनो जानो, उसका भी वो नॉर्मल मीडिया टेलीविजन न्यूज चैनल का कंटेंट नहीं है. वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस तरह मारिया का इंस्टा पे थोड़ा सा डिफरेंट है. आपने सोच समझ के वो कंटेंट लिया. लेकिन अब आप जब देखते हैं टेलीविजन को, मैं अभी आपके वीलॉगर में नहीं आ रहा, टेलीविजन को देखते हैं, तो आपको लगता है कि टेलीविजन जो कहते हैं ना कि इट्स लूजिंग द प्लॉट, टेलीविजन जर्नलिज्म, और असल प्लॉट वो है जो आप जैसे लोग कर रहे हैं. असल में इस बात को मैं और तरह से देखता हूँ. मेरे ख्याल में ये दोनों मीडियम में फ़र्क कोई भी नहीं है, सिर्फ स्क्रीन के साइज़ का फ़र्क है. हम उसको बहुत ज़्यादा चेंज समझ के अपने सामने रख रहे हैं. असल बात जो हमें नुकसान हुआ है, जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, वो ये कि हम इंसान बतौर इंसान होमो सैपियंस ये अपने बायसेस से चूँकि नहीं निकल पाया, तो उसको एक नया मीडियम ऐसा मिला जहाँ वो जितने भी बायसेस थे उनको एड्रेस करने के लिए हर कैटेगरी के पास एक बेहतरीन माउथ पीस आ गया. जब वो अपने बायसेस को एड्रेस करने के लिए हर एक के पास एक स्क्रीन आ गई, तो अब हमें एकदम से यूं लगने लगा है कि जैसे सोसाइटी में बहुत तफरीक हो गई है. ये तफरीक पहले से थी, लेकिन पहले से अपने अपने बायसेस को बड़े बड़े माउथ नहीं थे उनके पास. उनको एक 2-3 अरब रुपए लगाने वाला एक सेट चाहिए था जो उन बायसेस को स्क्रीन पर लेके आए. तो ये एक मेरे ख्याल में एक बेहतर चीज हुई है. सोसाइटीज अपने आप को बैलेंस करती रहती हैं मुसलसल. तो एकदम से ये जो आपको चीज नजर आई है, आप इसमें ये भी देखेंगे कि पहले टैलेंट ढूंढना एक मसला होता था. अब सोशल मीडिया के बाद ये मसला नहीं रहा. सोशल मीडिया से पहले आम हमारे जर्नलिस्टों ने वो रिसर्च और वो जर्नलिज्म करना खत्म कर दी थी जो सोसाइटीज के इश्यूज को अच्छी तरह एड्रेस कर सके. अब इंडिविजुअल्स के पास ये राइट है, ये ऑप्शंस हैं और उसको कर रहे हैं. और उसकी वजह से टेलीविजन एज एन ऑर्गेनाइज्ड मीडियम को प्रॉब्लम हो रहा है. yes, उस तरीके से अपनी जगह नहीं ढूंढ पा रहा. और जो मेन स्ट्रीम आप जिसको मीडिया कह रहे हैं, अगर आप देखें, वो भी अपना सब कुछ सोशल मीडिया पर लेके आ रहा है. लिहाजा ये सिर्फ स्क्रीन के साइज का है फर्क, मीडिया वही है. ओवरऑल हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत इमेच्योर बिहेव करती है रिएक्शन पर, किसी भी इश्यूज पर. तो वही आप मुसलसल देख रहे हैं यहाँ पर. यानी कि मुझे बिल्कुल फात, मुझे लगता है कि जो फैसल बात कर रही है इसमें बहुत ज़्यादा
بہت وزن ہے اس میں، کیونکہ آپ کنیکٹیوٹی کی بات کریں گے لوگ کیا چاہ رہے ہیں. اصل میں ہمارے جو لوگوں کا رجحان ہے، اگر آپ سڑک پہ جائیں تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے فات صاحب کہ اگر آپ نے کسی قوم کا ایک ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہو یا ان کی عادتیں کیسے ہو تو آپ وہاں کی ٹریفک دیکھیں. تو آپ ہمارے روڈز کی اگر ٹریفک دیکھیں گے کہ وہ کتنی جلدی ڈیسیژن لے لیتے ہیں یا وہ کتنے امپیشنٹ ہوتے ہیں، وہ کتنی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، یہی آپ کو ایٹیٹیوڈ ہماری انسٹیٹیوشنز میں بھی نظر آئے گا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ٹی وی از لوزنگ اے پلاٹ، اٹس ناٹ دا ٹی وی، اٹس دا انڈیویژولز جو اپنا پلاٹ لوز کر رہے ہیں. اسی میں سے پھر کچھ انڈیویژولز نے گین کیا اور کچھ انڈیویژولز نے لوز کیا. لیکن مجھے لگتا ہے ٹی وی ایز این انسٹیٹیوشن کبھی ڈیمیج نہیں ہوگا ایز لانگ ایز کچھ یہ انڈیویژولز. بڑا سوال ہے، بریک کے بعد ہم اس پہ آئیں گے. فاروق وراج کوئکلی ایک آپ کا کامنٹ لوں گا، پھر ہم نے ایک بریک لینی ہے کہ یہ جو ہم ڈیمیج کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا سپلٹ اوپینین ہے. شاید اتنا ڈیمیج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ریٹنگز بھی آ رہی ہیں، ریونیوز بھی آ رہے ہیں، امپلائمنٹس بھی ہو رہی ہیں، چینل جو ہے وہ کھلتے ہی جا رہے ہیں، تو اتنا برے حالات نہیں ہے. دیٹ مینس پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ادھر بیٹھے ہوئے واحد فرد ہوں جو ڈیجیٹل سے الیکٹرانک پہ آیا ہے، مین سٹریم پہ آیا ہے، اور یہ میرا مقدمہ لڑ رہے ہیں سارے. یہ سارے وہی لوگ ہیں جو ڈیجیٹل کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اب میرا ہی مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات نے نہیں، کسی ایک آدمی کا کس نے ایکسیپٹ نہیں؟ تو میں ویسے بتا رہا ہوں میجورٹی جب ہم جاتے تھے پریس کلبز کا رخ کرتے تھے تو وہاں پہ کہتے تھے ویب سائٹ سے آ گیا، یوٹیوب سے آ گیا. آپ نے یہ بچپن سارے جملے تو گزارا ہے سنے اور ہم نے. اب بڑے ہو کر اب ٹی وی اعلیٰ تعلیم کے لیے اب ان کی مہربانی ہے سر، ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں یہاں پہ. میرا یہ خیال ہے کہ سر جو صحافیوں والی ڈیوائیڈ ہم کہہ رہے ہیں نا، آج کل جو یوٹیوبرز یا جو کچھ لوگ ہیں جو کسی پارٹی کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایم اپنا اخبار نکال لیتی تھی، جماعت اسلامی اپنا اخبار نکال لیتی، پیپلز پارٹی مساوات نکال لیتی تھی. تو اب یہ جو ہے 10 12 15 20 صحافی ہیں جو وہی تقریباً کام کر رہے ہیں. وہ اخبارات تو بند ہو گئے ہیں لیکن یوٹیوب چینل کام کر رہے ہیں. فاروق آپ اسی ڈیوائیڈ ہوا ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لے لیں تاکہ پھر آرام سے آ کے ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ میں اس کے بعد ایک سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ڈیجیٹل پر میں کافی بات کر لی کہ ایکچولی اس کے بعد پھر فیوچر آف نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن، لیکن اخباروں کی جو اوبیچری ہے بڑے عرصے سے وہ ہم سن رہے ہیں کہ آنے والی ہے. کیا ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ابھی ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے اور تمام تر جو ٹریفک ہے وہ جا رہا ہے ڈیجیٹل پہ؟ اس میں ذرا بات کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. بالکل ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور ہمارے بڑے زبردست جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں کچھ میڈیا ریلیٹڈ مسائل سے اور مسائل کے حوالے سے، اور شاید کچھ حل بھی نکل آئے. لیکن اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اخبار اور ٹی وی کا مستقبل کیا ہے. کہیں مان تو نہیں پڑا فات صاحب؟ جو معاملات ہیں آڈینسز کے، جو ریٹنگز کے ماریہ ہم دیکھتے ہیں، میں پھر ملک صاحب کی طرف آتا ہوں، اس میں تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک شفٹنگ ہوتی رہتی ہے. کبھی انٹرٹینمنٹ کی طرف آڈینسز چلے گئے، پھر نیوز کی طرف آ گئے، پھر کرکٹ آیا تو سپورٹس چینلز کی طرف چلے گئے. لیکن اخبار اور ٹیلی ویژن کا فیوچر تاریخ ہے، از اٹ آن ڈاؤن ہل، ختم ہو رہا ہے؟ ہم سب جو کام کر رہے ہیں فیصل وڑائچ کے علاوہ، ہماری نوکریاں خطرے میں ہیں اور ہمیں کچھ اور سوچنا شروع کر دینا چاہیے، فیصل وڑائچ سے دوستی زیادہ کر لینی چاہیے. دیکھیں میڈیم تبدیل ہو سکتا ہے لیکن جو کور ایکسپرٹیز ہے، یعنی خبر نکالنا، اس کو کریدنا، اس کو ڈبل چیک کرنا، اس کو آگے براڈ کاسٹ کرنا، اس کے میڈیم تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن اس کا جو بیسک ایسنس ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو آپ ایک گانا تھا کہ ویڈیو کلڈ دا ریڈیو اسٹار، لیکن ریڈیو آج بھی برقرار ہے. بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ریڈیو زیادہ سنا جاتا ہے ٹیلی ویژن سے، اور ان کے جو سٹارز ہیں وہ ان کے زیادہ بہتر کبھی پے گریڈز ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ کہ کمیونٹی، جی بالکل. سو اس میں ہمیں اس چیز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں تبدیلی سے، تغیر سے، کسی بھی قسم کے چینج سے. ہم اس کو امبریس نہیں کرتے. اب جب 2002 میں ٹی وی آیا تھا تو اس وقت کی جو اخبار کے اسٹیبلش لوگ تھے وہ گھبرا گئے ٹیلی ویژن سے. بہت کم لوگوں نے ٹرانزیشن آؤٹ کیا ٹیلی ویژن کے اوپر، اور وہ ریلیونٹ ہے، آج تک ریلیونٹ ہے وہ لوگ جو کہ پرنٹ میں بھی اس وقت کام کیا کرتے تھے. اب وہی دوراہے پہ ہم دوبارہ کھڑے ہیں.
20 साल बाद 22 साल बाद अब टेलीविजन के सामने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आ गया है, और हम में से कुछ लोग जो है वो अडेप्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कर भी जाएंगे। उनको डिजिटल मीडिया की ऑडियंस एक्सेप्ट भी कर लेगी, बिकॉज ये ऑडियंस इज द किंग एट द एंड ऑफ द डे। आप जबरदस्ती किसी को अपने आप को पसंद नहीं करवा सकते, जबरदस्ती अपना कंटेंट किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, ये ऑडियंस ने तय करना है। सो इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि दोबारा मैं वही पैटर्न देख रही हूँ कि लोग घबरा रहे हैं ट्रांजिशन करने से। देखिए, अगर आप नहीं ट्रांजिशन करेंगे या जो कर रहे हैं उनको रोकेंगे, उनको कॉन्डिसेंडिंगली बात करेंगे, तो वो तो नहीं रुकेंगे। ये नया रेल आएगा, ये हम सबको बहा कर ले जाएगा, हमें इसके साथ चलना। काउंटर आर्गुमेंट देखिए, ये बात ठीक है आपकी। मैं फिर मलिक साहब की तरफ आता हूँ। मलिक साहब, हम शायद ज्यादा पता नहीं घबरा रहे हैं मारिया, तो मुझे बड़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अखबार है, मिसाल के तौर पर अखबार अभी भी पढ़ा जा रहा है, कोई शक नहीं है, लेकिन अखबार का जो रेवेन्यू मॉडल वो बड़ा डगमगा रहा है, और अखबार को अल्टीमेटली जो है वो ऑनलाइन जाना पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार भी अल्टीमेटली जो है उसने ऑनलाइन चले जाना है। तो वो जब इकोनॉमिक्स और बिजनेस जो है हिलना शुरू हो जाए मलिक साहब, तो फिर देखिए, एक चीज़ बड़ी बुनियादी समझने वाली है। ये जो बात हबीब अकरम साहब की खिदमत में भी अर्ज़ करूं, ये जो कहा जाता है ना कि शायद हम चेंज से कोई सोसाइटी या जो मीडिया है, पुराना अखबार टेलीविजन, वो घबरा रहे हैं। टीवी चैनल्स किसी चेंज से नहीं घबरा रहे, किसी ट्रांजिशन से नहीं घबरा रहे। जदीद टेक्नोलॉजी आती है, आप हम एक के इस स्टूडियो में बैठे हैं, ये बड़ा जदीद स्टूडियो है, कोई इससे घबराने वाला नहीं है। नई नई आपके पास टेक्निक्स आएंगी, सोशल मीडिया आएगा, सोशल मीडिया की बुनियाद पर आप पॉपुलैरिटी को भी गेन करेंगे। मैं एक और चीज़ से घबराता हूँ, इसका मैं बार बार इजहार करता हूँ। बहुत से लोगों को ये मेरी बात बुरी लगती है। मैं घबराता हूँ साफ़ी से हूँ कि जो शाम को मस्खरा बन के या शाम को PRO बन के टीवी पे एक व्लॉग भी कर देता है, बिल्कुल झूठी खबरें देता है, उसमें ऐसे ऐसे इल्जामात लगाता है जिसकी कोई उसके पास सबूत नहीं होता। वो टीवी पे नहीं कर सकते, गुजारिश सुने, वो टीवी पे नहीं कर सकते। मैं घबराता उस शख्स से हूँ जो लोगों को बैठ के जो है वो मजाक उड़ाता है टीवी चैनल पे बैठ के, जो लोगों की तज़हीक करता है, जो लोगों के खिलाफ कंपेन करता है, जो लोगों के खिलाफ एक एजेंडा लेके बैठ जाता है। मैं उससे घबराता हूँ जिसकी जर्नलिज्म की ABC नहीं है, जिसको खबर की तहकीक का एक पता ही नहीं, आज तक जिंदगी में उसने कभी खबर फाइल नहीं की। अगर वो लिखना चाहिए खबर का एक पेज नहीं लिख सकता, लेकिन वो बैठ के किसी का लिखा हुआ एक पूरा पर्चा लेता है, लोगों को मजाक उड़ाता है, किसी को नानी कहता है, किसी को कहता है शबाजिया, किसी को कहता है ओए फलां कैदी नंबर फलां तुम सुन लो। ये कहाँ की जर्नलिज्म है? और जर्नलिज्म कहाँ की सहाफत है? जर्नलिज्म के नाम पे हो रहा है ये। फाद हुसैन साहब, ये सहाफत के नाम पे हो रहा है। असल मसला मैं इससे घबराता हूँ, इस बदतमीजी से घबराता हूँ, इस गालम गलूज से घबराता हूँ, इस सोसाइटी को तबाह करने वाले जिम्मेदारों से घबराता हूँ। आप अपने बच्चों के साथ जाके वो व्लॉग सुन सकते हैं जो किए जाते हैं टीवी पे, जो जुबान इस्तेमाल की जाती है इस तरीके से गाली। तो फिर रेगुलराइज कर देना चाहिए मलिक साहब, रेगुलराइज कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ रेगुलराइज करना चाहिए इनको। किसी को गाली देने का हक हासिल नहीं है, किसी को इल्जाम लगाने का हक हासिल नहीं है सबूत के बगैर। आप बड़े आराम से कह देते हैं जी कि उसने 10 करोड़ पे लिए, उसके बाद आप कहते हैं मुझसे ना पूछा जाए सबूत कहाँ है। क्यों ना पूछा जाए? तुम कौन होते हो? यानी किस जमाने में, एक जमाने में आप तकरीर नहीं कर सकते थे जिसमें आप किसी को पर इल्जाम लगा सके। मस्जिद के मौलवी को ये इजाजत नहीं होती थी कि वो किसी के खिलाफ। ये है वो डार्क साइड डिजिटल मीडिया की। आप हैरान हैं, हम इस बहस पे पड़े हुए हैं आज कि जी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, फेम बढ़ा है, फिर कुछ और चला रहे हैं ना। मैं आपको देता हूँ कुछ चीज चलाने को, आप एक पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल आज हो जाएगा। आप इखलाकियात छोड़ दें, आप कोई अपनी हदूदों को छोड़ दें। हबीब अकरम साहब देखें ना, ये पॉइंट है कि डिजिटल मीडिया और जर्नलिज्म में बड़ा फर्क है। अगर हम बात करें कि जी, जो मारिया भी बात कर रही थी कि जी हमें चेंज से नहीं घबराना चाहिए और वो एक डिफरेंट उसका ऑडियंस है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कुछ हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं इस तरह के एक प्लेटफॉर्म पे, उसमें मलिक साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनका काम है फिल्टर के तौर पर एक्ट करना, ये एक तरह के जज हैं, वो कहेंगे यार ये नहीं चल सकता। तो जर्नलिज्म और सोशल मीडिया का कंपैरिजन वहां पे खत्म हो जाता है जहां पे जर्नलिज्म के नाम पे वो शुरू हो जाए जिसके मलिक साहब बात कर रहे हैं। अब इसका फिर क्या तोड़ है? फिर नुकसान तो हमें। इसके लिए कानून मौजूद है, और कानून उससे पहले का मौजूद है जब किसी भी किस्म का मीडिया, बिलखुसूस टीवी या डिजिटल मीडिया का तस्वुर भी मौजूद नहीं था। आप PPC आज भी उठा के देख लें, जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसकी एक दफ़ा ये वाज़े तौर पर बताती है कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, उसको फैलाया जाए, किसी भी ऐसे ज़रिए से लोगों तक पहुँचाया जाए जो इल्ज़ाम, बशर्ते के इल्ज़ाम जो है वो उसका फैक्ट साबित ना किया जा सके, तो उस पर सजा। वो तो फिर पीका लॉज आ जाते हैं, फिर उसमें शोर मच जाता है। PPC देखिए, हमें स्पेशल लॉज, पाकिस्तान में स्पेशल लॉज जब भी बनाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि एक फजूल एक्सरसाइज है। पहले वाले लॉ पे अमल करा लें, वही काफ़ी है। आपके PPC के अंदर फौजदारी जुर्म भी है, और आप लाइबल और स्लैंडर का काम आप टॉट के जरिए भी कर सकते हैं। आपके मुल्क के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है। अब मसला ये है इंतजामिया का निकम्मापन।
اور ان سارے نکمے پنوں کی نالائکی آپ اس نوجوان پہ ڈال دینا چاہتے ہیں جس کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل گیا, کوئی اس نے غلط بات کہہ دی, چلیے بھائی بسم اللہ اس نے کہہ دی, اس کے اوپر مقدمہ چلائیے. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ اس کو نہ روکے؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لاز ہیں ان کو فالو کریں. سر ایک جملہ کہہ دوں میں, اس میں ریفارمز کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے, آپ کے جو لاز ہیں, لاز اسپیسیفائڈ ہیں, آپ کو واضح کرتے ہیں کہ یہ کہیں گے یہ نہیں کہیں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ کہاں کی جرنلزم ہے؟ شہباز فون سندا پیا میں تو بھرا نہ گل کرا تیرا بھرا. دیکھیے ایک تو پبلک فگر کے بارے میں, پبلک فگر کے بارے میں بہت ساری جو باتیں ہیں وہ سننی پڑیں گی پبلک فگر کو. ہمارے پبلک فگر ایک تو شیشے کے گھر میں نہ بیٹھے نہ وہ چوزیں ہیں کہ جناب ذرا سی انہیں ہوا لگے گی تو وہ مر جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. جو سیاست میں آیا ہے اس کو اس طرح کی لیکن حبیب صاحب یہ ٹرمپ کو بھی سننی پڑ رہی ہے, یہ جو بائیڈن کو بھی سننی پڑتی ہے, اور آج کی نہیں, یہ ڈیجیٹل میڈیا سے پہلے کی سننی پڑ رہی ہے. جو بائیڈن ایک اور ہے, ایک اور کرنا کرائم نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم ایک اعتراف بھی کر لیں, ہم سارے یہاں جرنلسٹ بیٹھے ایک اعتراف بھی کر لیں. وہ اعتراف یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی تکلیف ہمیں نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا کی تکلیف جہاں ہے وہاں کی بات کریں, اور آج کی بات کریں جب ٹویٹر بند ہے. اس کا یہ جو حبیب صاحب پرسپیکٹو دیں نصر اللہ صاحب, آئی تھنک اس کا سولوشن کچھ اور ہے. وہ ہے ریگولیشن تھرو جرنلسٹ باڈیز. جب تک کوئی بھی سرکار کسی بھی ملک میں میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے قوانین کے ذریعے ریگولیٹ کرے گی, وہ آزادی اظہار رائے کو قدغن لگانے کے مترادف ہوگی اپنی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے تحت. چاہے وہ فواد چوہدری صاحب کے دور میں جو کچھ آنے جا رہا تھا, چاہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو سوچ رہی تھی, یہ اب سوچا جا رہا ہے, اب تو خیر کچھ عجیب ہی سوچا جا رہا ہے. تو اخبار سے ایوب خان کو مسئلہ تھا, جنرل پرویز ضیاء کو مجھ مسئلہ تھا, ٹی وی سے جنرل مشرف کو مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ میری ذاتی اور ناقص رائے میں حل کبھی سرکار کے پاس میڈیا ریگولیٹ کرنے کا نہیں ہو سکتا. سرٹن اسٹیٹ لاز شوڈ آلسو بی دیئر, بٹ جو ریئل ریگولیشن, جو اعتراضات ملک صاحب اٹھا رہے ہیں, حبیب صاحب اٹھا رہے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کا جو پلیٹ فارم آئیڈیل ہو سکتا ہے, دیٹ از تھرو جرنلسٹ باڈی. عمر شمسی تھرو جرنلسٹ باڈی. پر یہ جنوین دیکھیں نا, ہم بات جرنلسٹ بیسڈ ایک ایسا پینل, ایک ایسی باڈی جو ریگولیٹ کرے. پتہ نہیں یہ کتنا پریکٹیکل ہے. یہ اسلام آباد پریس کلب چلے گئے تھے اپنے اوپر جھوٹے الزامات کے لیے, پریس کلب نے بڑے آرام سے ان کو فارغ کر دیا تھا, جائیے. جی عمر کیا کریں. دیکھیں نا, یہ ملک صاحب کا جنون ہے کہ آپ کو وہی شخص جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک طرح کا کانٹینٹ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, جیسے ہی وہ ٹیلی ویژن سے اٹھ کے جاتا ہے وی لاگ پہ تو 180 ڈگری فلپ کرتے ہیں. وہاں پہ بالکل سب کچھ کھلا ہے اور وہاں سے شروع ہو جاتی ہے گڑبڑ. تو خطرہ ادھر سے ہے. پھر دیکھیں, میں اتفاق اتنا کرتی ہوں کہ اب آڈینس بدل گئی ہے, اب چھوڑ دیں کہ کس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے, کون کس کو پسند کرتا ہے. ہمیں مان لینا چاہیے کہ اس وقت صحافت نہیں چاہیے ہوتی, اس وقت آپ کو رائے سازی صرف چاہیے ہوتی ہے. صحافت کیا ہوتی ہے؟ صحافت یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے تو خبریں جمع کریں, پھر آپ کی تصدیق کریں, پھر آپ کو ایک خاص احتیاط کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اب وہ جرنلسٹ, میڈیا آرگنائزیشنز کے ہاتھ میں یہ نہیں رہا, یہ اب سوشل میڈیا کمپنیز کے پاس یہ ذمہ داریاں چلی گئی ہیں. اگر آپ کسی سے بھی بات کریں تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اور جس کے پاس وی پی اینز ہوں گے تو ٹویٹر پہ دیکھیں گے. تو لیٹس ایڈمٹ دیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کون, ذمہ داری کس کی ہے کہ ریگولیٹ کریں. میں اجمل سے 100% اتفاق کرتی ہوں, اور اس میں پریس کلبز آپ نہ لائیں, کیونکہ پریس کلبز ایک جو پروفیشنل ایسوسیشن نہیں ہے اس طریقے سے, اٹس اے کلب. یہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے, اس پہ اتفاق رائے. جیسے ہم نے فواد چودھری کے دور میں جب انہوں نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی تھی تو ایک اتحاد نظر آیا تھا, ریزسٹ کیا تھا, مزاحمت کی تھی. اب بھی میرے خیال میں, تاکہ صحافت کی, کیونکہ اہمیت بہت ہے نا, یہ جو 3 پروسیسز ہیں, کیونکہ رائے سازی صرف نہیں کرنی چاہیے, اس میں ہمیں لوگوں کی, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ پبلک انٹرسٹ جرنلزم جو ہے وہ سفر کیا ہے. لیکن وہ اس کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا. سنسنی جو ہے, سنسنی اور سیاست جو ہے وہ رائج ہے. جو باقی ایک بہت اچھا ایک اخبار ہے جنہوں نے کراچی میں واٹر مافیا میں بڑی اچھی تحقیقاتی رپورٹ شائع کی تھی, وہ کسی نے نہیں پڑھی, کیا امپیکٹ ہوا تھا. سو ریئلی آئی تھنک اس میں سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ جرنلسٹ کو کسی طریقے سے ریگولیٹ کرنے کا, اس پہ اتفاق رائے قائم کرنا ہوگا, چاہے آپ لائسنسز کے طور پہ, ناٹ بائی دا گورنمنٹ بٹ بائی پریس ایسوسیشنز وہ کریں,
या दूसरी तरफ ये है कि जो सहाफत के बारे में जो संजीदा है, इंटरेस्ट जर्नलिज्म के बारे में भी संजीदगी से सोचना चाहिए कि हम ओरिजिनल जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो इम्पैक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लोग इस वक्त सिर्फ सनसनी और सियासत पे ये एक्चुअली मारिया ये इशू है ना कि देखें राय साजी जो अंबर बात कर रही हैं, राय साजी को नाम जर्नलिज्म अब राय साजी है, यही कहते हैं। जो को वीलॉग कर रहा है वो अपनी राय दे रहा है, वो जर्नलिज्म है। कोई कॉलम लिख रहा है वो जर्नलिज्म है, कोई टॉक शो लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, इसका तो कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। अगर किसी को बोलेंगे वो कहेंगे यार ये क्या चीज होती है, ये तो एक फंडामेंटल शिफ्ट ऑलरेडी हो गया। जी देखिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है या कोई भी एक नया मैकेनिज्म होता है, जब वो शुरू में वाइड स्प्रेड उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो इस तरह के स्पीड ब्रेकर और धचके और बम्स आते हैं। फिर मुआशरे उसके इर्द गिर्द उसके लिए जो उन्होंने सेफ गार्ड लगाने होते हैं वो लगाते हैं, जो कानून साजी करनी होती है वो करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करें। देखिए अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे इतनी ज्यादा आजादी राय है, वहां पर उनको टिकटॉक से चलने वाले बयानी से मसला है। उनको समझ नहीं आ रही कि हम उस बयानी का मुकाबला कैसे करें। उन्होंने वो प्लेटफॉर्म ही बंद कर दिया है। उसके पीछे उनकी जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स भी है, लेकिन उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया है क्योंकि उनके पास उस बयानी का जवाबी तोड़ नहीं है। तो ये सारी दुनिया का चैलेंज है, पाकिस्तान का भी चैलेंज है। इस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ एक है वफाद साहब, जो रियासत है जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इस नई टेक्नोलॉजी से, इस नई गुफ्तगू करने वाले मीडियम से। उनका बयानिया जैसे ही तगड़ा होगा, जैसे ही उनको लगे कि हमारी ग्रिप आ गई है बयानिए पे, ये प्लेटफॉर्म्स भी उनके लिए आसान हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये कि इस वक्त अगर वहां कोई बयानिया होता तो उतनी प्रॉब्लम ना होती थी, तकलीफ ना होती। तो ये दुनिया का चैलेंज है, हमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, लेकिन अपने इर्द गिर्द भी देखना है कि हर कोई इस वक्त इस मरले से गुजर रहा है। 5, 6, 7, 8 साल बाद, क्योंकि अभी एक नई प्ले फील्ड है, इसके कवानीन बनेंगे भी, इम्प्लीमेंट भी होंगे, इस पे फिल्टर्स भी लगेंगे, सब कुछ होगा। एक ऑर्गेनिक बात है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक बात है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये बिल्कुल जिस तरह मारिया कह रही है कि भाई ये नेचुरल सी बात है कि एवोल्यूशन हो रही है, पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी हो रहा है। अभी हमें समझ नहीं आ रही, एक नई फील्ड खुल रही है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, सरकार को भी समझ नहीं आ रही, इसलिए वो भी घबराए हुए हैं, हम लोग भी घबराए हुए हैं। हालांकि घबराने की बात नहीं है सर। ये नई दुनिया के लोगों को जो है पुरानी दुनिया के तरीकों से चलाने की जो कोशिश हो रही है ना, ये काम नहीं करेगी। तो अमेरिका अगर टिकटॉक बंद करने की जो भी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं होगा। और ऑन डाटा ये बात साबित है, अमेरिका की हद तक मारिया ने जो कि बात की थी कि वहाँ जिस चीज़ से टिकटॉक से अमेरिका तंग है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट खास तौर पे, वो चीज़ इंस्टा पे उससे ज़्यादा है। तो ये अब होगा नहीं कि आप इसको बंद कर लें, इसको रेगुलेट कर लें। मैं हबीब साहब की बात से मुतफिक हूँ कि आपको इसको, ये जो नया फिनोमेना आ रहा है, इसका मुकाबला और अच्छे कंटेंट से करना पड़ेगा आप जैसे जर्नलिस्ट को, जो कि कहीं से रिसोर्सेज भी इकट्ठे कर सकता है। वो आप इस तरह करेंगे, वरना सोसाइटी में जितनी चीज़ों को ताकतवर लोगों ने दबा के रखा हुआ था और सिर्फ एक किस्म के इमोशंस इमर्ज होने की इजाज़त दे रहे थे, वो अब सीलिंग टूट गई है सोसाइटी की। तो अब आप वो सीलिंग दोबारा नहीं जोड़ सकते। और ये हमें समझ नहीं आ रही अभी, ये समझ इसको जज़ब इसको हलक से नीचे उतारने में मुश्किल हो रहा है। फैसल की जो बात है इसको सेकंड कर दूं, जो पीयू का सर्वे है, 86% जो अमेरिकन एडल्ट्स हैं उनका जो न्यूज सीख करने का सोर्स है वो ऑनलाइन है। दुनिया में पहली बार, जब से दुनिया बनी है अब तक, पहली बार इल्म व खबर की मुसावात कायम हुई, इक्वालिटी ऑफ नॉलेज एंड न्यूज। ये पहली दफा दुनिया में इसका कभी तजर्बा नहीं हुआ। अब जाहिर है इस तजर्बे ने दुनिया को बदलना है, रियासत के ढांचे को बदलना है। जहां जहां रियासत के ढांचे में लचक नहीं है, वहां वहां ज्यादा आवाजें उठ रही हैं। ठीक, जहां पे लचक है वहां पे मामला आगे की तरफ बढ़ता चला जाए। और ये लचक की कमी हमें वाशिंगटन डीसी में भी नजर आ रही है और हमें इस्लामाबाद में भी नजर आ रही है, दोनों तरफ। वहां टिकटॉक का जो एग्जाम्पल आप दे रहे थे, इस्लामाबाद के करीब शहर से ज्यादा नजर आ रहा है। बहरहाल हमारा टाइम खत्म हो रहा है, बिल्कुल, हम वाइंड अप करेंगे आज का शो। लेकिन ये अभी हमारी डिस्कशन जो है ये कल भी आप देख पाएंगे, ये हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और अभी जरा हमने और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामलात को उठाना है, तो उस हवाले से आपने ज़रूर हमें ज्वाइन करना है। आज का प्रोग्राम रैप अप करें बिल्कुल, और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी इन्हीं लोगों के साथ, लेकिन कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग और सीरियस इश्यूज़ के साथ। रहिए।